من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغام بھرنا بھیج دیں. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مراد یہاں پر یہ ہے کہ بشرا فرین آ جاؤ، کہ یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے ہدایت اور گمراہی کے کانسیپٹ کا ذکر ہے. تو یہاں پہ جو ہدایت کے بارے میں اور گمراہی کے بارے میں ذکر ہے، تو اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی ہدایت اختیار کرتا ہے، اپنے کو سمجھ لیں میں ہدایت اختیار کرتی ہوں، کوئی شخص ہدایت اختیار کرتا ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ اللہ پہ یا رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا جو دائی ہے، تبلیغ کرنے والا، اصلاح کرنے والا ہے، اس کے اوپر کوئی احسان نہیں رکھتا ہے، احسان نہیں کر رہا. وہ اس بات کو سمجھ لیں، وہ اپنے حق میں بھلا کر رہا ہے. اور یہ بات کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمائی؟ کیونکہ نا لوگ آج تک پہلے بھی ایسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں، ان کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ہے کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا، آگ میں کودے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکڑ رہے ہیں، حدیث کے مفہوم ہے. تو آج بھی یہ پرابلم ہے کہ آپ جب لوگوں کو قرآن کی طرف آنے کے لیے، قرآن کلاس کی طرف یا قرآن کورسز کی طرف آنے کو کہیں، تو وہ ایسے ایک دم ریئیکٹ کرتے ہیں اور ایسے غصے والے، بعض دفعہ غصے کا اظہار کرتے ہیں اور اتنا برا مانتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ جو بتانے والا ہے اس کا شاید کوئی اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، پتہ نہیں اس کو کوئی پیسے چاہیے، کوئی شہرت چاہیے، کوئی کچھ بھی نہیں جبکہ چاہیے ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ بھی اگر کسی کو دعوت دے رہے ہیں قرآن کی، تو کیا آپ بدلے میں پیسے مانگ رہے ہیں ان سے، یا شہرت مانگ رہے ہیں، یا آپ ان سے کوئی مطالبہ ہے کسی چیز کا، کوئی فیور مانگ رہے ہیں آپ؟ کوئی بھی نہیں ایسے کرتا ہے، دوسری کی بھلائی کے لیے کرتا ہے. تو یہی والی چیز ہے کہ پہلی بات نا ہم سب اس بات کو سمجھ لیں، چاہے وہ پڑھانے والے ہیں چاہے وہ پڑھنے والے ہیں، کہ اگر ہمیں اللہ نے اپنی توفیق سے، جو حقیقت ہے کہ اسراء لگا دیا، تو ہم جو ہے نا کہ اللہ پہ رسول سے لے کر اور بتانے والے سے لے کر کسی کے ٹیچرز سے لے کے ہر ایک کو اپنے ذہن میں لے آئیے، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ ہمیں لا بٹھایا ہے. پڑھانے والی بھی پڑھنے والی بھی، دونوں یہ اس بات کو سمجھ لیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو گمراہی اختیار کرتا ہے نا، اگر وہ بڑا خوش ہوتا ہے یا وہ کہتا ہے میں بڑا اسمارٹ ایلیکس ہوں اور مجھے نہیں جانا، مجھے قرآن نہیں پڑھنا، میں اپنی زندگی میں مگن ہوں، میں بڑا اچھا انجوائمنٹ کی زندگی گزار رہی ہوں، اپنی مرضی کی جیتی ہوں، اپنی مرضی کا کھاتی ہوں، میں تو بڑی اچھی میری زندگی ہے، جو وقت ملتا ہے میں ویکیشن میں گزارتی ہوں. تو یاد رکھیں کہ اگر وہ اس پہ اصرار کر رہا ہے نا گمراہی پہ، اور وہ نہیں آ رہا اس راستے پہ، نہیں پڑھنا اس نے اللہ کی کتاب، تو آپ یاد رکھ لیں کسی کا وہ کوئی نہیں بگاڑ رہا، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اپنے ہی پیروں پہ کلہاڑیاں مار رہا ہے. آپ یوں سمجھ لیں، دائی کو یا تبلیغ کرنے والے کو یا ٹیچر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں نا کیا فرق پڑے گا. دکھ ہوگا اگر کوئی اسٹوڈنٹ چلا جاتا ہے چھوڑ کے، دکھ بہت ہوتا ہے، ایک تعلق بن جاتا ہے نا آپ کا، تو دکھ اور تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن بگڑتا کچھ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے گا. ٹیچر کا یا پڑھانے والے کا یا دین کا پیغام آگے پہنچانے والے کا، اس کا اپنا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی جو ہے وہ کوئی اس کی پکڑ بھی نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے نا. دکھ ہوتا ہے بس، دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ، لیکن بگڑتا تو کچھ نہیں نا. نقصان کس کا ہوا؟ جو خود منہ پھیرا، جس نے خود بے اتنائی برتی. تو یہی والی بات ہے کہ دیکھیں بات کیا ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جتنے بھی قرآن کے دائی ہیں، دین کا حق کا پیغام آگے پہنچانے والے ہیں، تو ان کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو جو ہے نا وہ گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ان کی اصلاح کر دیں، ان کو سیدھے رستے پہ لگا دیں، ان کو جنت کا مسافر بنا دیں، خود نہ بس اچھے ہو کے بیٹھ جائیں. ایکچولی یہ سنسیئرٹی ہے، اور وہ یہ سب کچھ کسی غرض کے لیے نہیں کرتے. میں نے یہی ابھی آپ کو کہا نا کہ کون پیسے مانگ مانگ کے یہ کام کرتا ہے، یا کون پیسے مانگ مانگ کے ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، بلکہ وہ تو لوگوں کی خیرخواہی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ایک عقلمند جو آدمی ہوتا ہے، یاد رکھے گا کہ وہ عقلمند ترین لوگ ہیں. آپ اس میں اپنے کو بھی لے سکتے ہیں، مطلب جو سچ بات ہے کہ آپ الحمدللہ اس میں اپنے کو شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ عقلمند ترین جو لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے دلیل کے ساتھ قرآن اور حدیث میں حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تعصب کا شکار نہیں ہوتے.
پھر وہ لیم ایکسکیوزز نہیں بناتے یا اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں دیکھتے کہ میں دین کی طرف آ گئی تو اچھا ذرا میں پہلے ٹھہر جاؤں, میں تھوڑا سا چیک کر لوں کہ میرے دنیا کا کیا کیا نقصان ہے. اچھا میں سویم میں بھی اب نہیں جا سکتی, 40ویں میں بھی نہیں, اور مہندی کر بھی نہیں سکتی, اچھا اور میں جا بھی نہیں سکتی. تو یہ جو ہے نا ساری چیزوں میں نہیں پڑتا وہ, نہ اسے پڑھنا چاہیے جو عقل مند انسان ہے. اور جو بے وقوف ہے نا تو وہ یہ کہے گا کہ اچھا یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, اچھا میری فرینڈس کی بھی پارٹی بھی وہ بھی مجھے نہیں, جس کو کہتے ہیں نا کہ اب لفٹ کرائیں گی, اور میں زینت بھی نہیں اختیار کر سکتی, اور میں ڈیکوریٹو کپڑے بھی نہیں پہن سکتی, جولری بھی نہیں پہن سکتی, یعنی کہ مردوں کے سامنے, اور یہ سر نہیں بھائی ہم سے یہ کام نہیں ہوتا, وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ والی یہاں بات ہے کہ یہاں عقل مند آدمی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہمیں تو اللہ کی راہ پہ بس ہم چل پڑے. اور میں یہ بتا دوں کہ اس راہ پہ سوچنا بھی بے وقوفی کی بات ہے, کہ کوئی انسان اگر یہ سوچ رہا ہے کہ میں کورس کروں, میں نہیں کروں, میں اندر آؤں, دین کے اندر آؤں, میں نہیں آؤں, میں آؤں نہیں آؤں, یہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی انسان نہیں ہے. یہ واحد دنیا کی وہ چیز ہے جو ہم لوگوں نے پہلے بھی بات اس کے اوپر کی کہ آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے کوئی ایکسٹرا آرڈنری, لاسٹ ویک بھی آپ کو یاد ہوگا نا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات کی تھی کہ اس کے لیے آپ کو کوئی ہائی آئی کیو اور عقل تھوڑی چاہیے اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے کہ میں پڑھوں کہ نہ پڑھوں. میں عقل سے پہلے سوچوں گی کہ مجھے یہ کتاب پڑھنی چاہیے کہ نہیں. یہ اٹ سیلف بے وقوفی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو نہیں پتا کہ حکم دیا ہوا ہے اس کتاب کو پڑھنے کا, اور وہی خسارہ پانے والے. کتنی دفعہ قرآن میں یہ بات ہے کہ جو اللہ کے اس کلام سے اپنی لو نہیں لگائیں گے. تو یہی بات ہے کہ دیکھیں جو انسان جو ہے وہ تعصب کا شکار ہوگا, یا یہ کہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی طرف دیکھتا رہے گا کہ میرے دنیا کا کیا نقصان ہے, یا بائسڈ ہوگا کہ نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ یہ بدعت یہ چیزیں ہوتی ہیں, ہمارے تو آبا, ہمارے تو گھر والے, ہمارے تو بزرگ یہ کرتے رہے. جو ان چیزوں میں پڑا رہے گا نا, آبا پرستی, شرک پرستی, اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ والی جو مفاد پرستی, ویسٹڈ انٹرسٹ دنیا کے, تو کیا ہوگا کہ وہ اپنا ہی بدخواہی اپنے لیے کر رہا ہے. اس کو کسی بھی بدخواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا بہت برا دوست ہے, یہ میرا بڑا برا دوست ہے, اس نے تو میرا دنیا میری بگاڑ دی, میرا حشر کر دیا. ایسے شخص کو کسی بد خواہ کی, برے دوست کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ خود ہی اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہا ہے, خود ہی اپنی دنیا کا بھی نقصان کر رہا ہے, اور آخرت کا تو ہوگا ہی ہوگا, جسے ہم کہتے ہیں نا خسرت دنیا والآخرہ.